الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 458 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک سیاہ فام غلام تھا۔ اب راوی کو اس بات میں شک ہوا ہے کہ مرد تھا کہ یہ عورت تھی۔ سیاہ فام عورت تھی، وہ مسجد کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی۔ یا آدمی تھا یا عورت تھی۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہ آئی، آپ نے پوچھا وہ فلاں کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا یا نظر نہیں آ رہی، تو حضور کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو رات ہی انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے اس کی تدفین کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مجھے اس مرد کی قبر دکھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی۔ حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام جو سیاہ فام تھا، مرد ہو چاہے عورت تھی، اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے ابتدا میں اگر عورت مراد دی جائے، جب تک مسجدوں میں عورتوں کی آنے کی اجازت تھی اس وقت تک عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی اور صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی۔ اگر مرد مراد لیا جائے تو مرد تو مسجدوں میں آتے ہی ہیں، صفائی ستھرائی کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی۔ اب معلوم یہ ہو رہا ہے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں فقط اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، وہ قابل تحسین لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ نظر نہ آئے تو ان کے بارے پوچھا جائے، جیسے حضور نے پوچھا وہ فلاں کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہے، تو بتایا گیا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کیا کیا ہے؟ بولیے، نماز جنازہ ادا کی ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن ان کی جو اذانیں دیتے ہیں ان کی گردنیں بڑی لمبی ہوں گی، تو ہمیں اس سعادت سے محروم بولیے نہیں رہنا چاہیے۔ جب جب ہمیں موقع ملے ہمیں مسجد کی خدمت میں مشغول بولے رہنا چاہیے، چاہے وہ خدمت کسی بھی قسم کی ہو، مالی طور پر ہو، آپ وقت دے سکتے ہو، یا اس کے لیے کوئی اپنی خدمت پیش کر سکتے ہو۔ دوسرا یہ، جس شخص نے اپنے آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے اور وہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے، اس شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ کیا فرمائی ہے؟ دعائیں فرمائی، جیسے دعائیں مغفرت کی اس کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کام اتنا پسندیدہ ہے، اگر کوئی خدمت کرے اخلاص کے ساتھ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، حضور کی دعائیں ملیں گی۔ پھر دوسرا یہ قابل تحسین ہے، ان کی تعریف کی جائے، ان میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، بس اس بات کا خیال رکھیں۔ اگر یہ آج کی گفتگو میں یہ نقطہ ہی سمجھ لیا تو یقین جانیے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب خدمت سے، مسجد کی خدمت سے جڑے ہوتے ہیں 3 قسم کے طبقات۔ کتنے طبقات ہیں؟ 3 قسم کے طبقات جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مسجد انتظامیہ بھی موجود ہے۔ مسجد انتظامیہ جو مسجد کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ نمازوں کی ضرورت کا بولیے خیال رکھتی ہے، تو اب بیجا مسجد کی انتظامیہ پر
تنقید نہیں کرنی چاہیے، بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کے پاس کوئی موضوع ہوتا نہیں ہے گفتگو کرنے کے لیے، وہ لے دے کے اسی گفتگو کرتے۔ دوسرا یہ، پھر اس مسجد سے جڑے ہوتا ہے امام، وہ بھی خدمت کر رہا ہے، پھر جڑا ہوتا ہے بولیے مؤذن، اور پھر اس کے ساتھ اس کے خادمین، یہ سب کے سب قابل تعریف ہوتے ہیں، قابل مذمت نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ ہمیں ان کی خوبیوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے، ان میں عیب تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرحلہ اس حدیث کا وہ بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی قبر پر کیا پڑھی ہے؟ بولیے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ آپ نے اس کی قبر پر بولیے نماز جنازہ بھی ادا کی ہے۔ کیا قبر پر کوئی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس میں مختلف قول ہیں، لیکن جو مفتابہ قول ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر اس کا ولی یا والی نے نماز جنازہ ادا نہیں کی ہو تو وہ اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، مگر کب تک کرے گا، کتنے دن تک، کتنے دنوں کے اندر اندر کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ جب تک میت کا پیٹ یا لاش پھٹ نہ جائے اس سے پہلے پہلے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ موسم کے اعتبار سے ہے، سرد موسم ہوگا تو ٹائم وقت زیادہ لگ سکتا ہے، موسم گرم ہوگا تو وقت بولیے کم لگ سکتا ہے۔ تو 3 دنوں کے اندر اندر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ میت کا پیٹ جو ہے بولیے وہ پھٹ جاتا ہے، اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں۔ اب کوئی اس سے مراد یہ نہ لے لے کہ حضور نے نماز غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک نماز جنازہ جو غائبانہ پڑھائی، فقط ایک۔ اور ہمارے رواج کیا ہے، جس کا انتقال ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک نماز جنازہ، ایک کے بعد ایک طریقہ ہی نکل پڑا، جبکہ یہ خلاف سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ نے جو نماز جنازہ پڑھائی تھی بادشاہ نجاشی کی، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ جنازہ رسول اللہ کے سامنے تھا۔ آپ جملہ صاحب گزر گیا آپ کی سماعتوں سے، حضور کے سامنے تھا۔ جب سامنے جنازہ تھا تو پھر بولیے جنازہ غائب تو نہیں ہوا نا۔ جس طرح اللہ نے بیت المقدس کو حضور کے سامنے رکھ دیا تھا، حجابات ہٹا دیے تھے، بالکل اسی طرح نجاشی کا جنازہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے رکھ دیا تھا، حضور دیکھ رہے تھے۔ ورنہ تو پھر کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں، تو حضور نے کسی صحابی کی بولی نماز غائب نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے۔ یہ دین میں ایک اضافہ ہی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔